1941 دنیا ورلڈ وار 2 کی آگ میں جلنے لگتی ہے۔ یورپ میں ہٹلر کی فوج کینسر کی طرح پھیل جاتی ہے اور ایلائڈ سولجرز ہر فرنٹ پر اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے نظر آتے ہیں۔ ایران ایک نیوٹرل سٹیٹ ہونے کے باوجود ایلائز کی نظروں سے بچ نہیں پاتا، کیونکہ ایران کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن وار کے آؤٹ کم کو شیپ کر سکتی تھی۔ اس کے پاس نہ صرف تیل کے وسیع ذخائر تھے، بلکہ ایک ایسا کوریڈور تھا جہاں سے مڈل ایسٹ کی میجر آئل سپلائز کو گزرنا تھا۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ سوویت یونین تک ایلائڈ سپلائز پہنچانے کا سب سے بہترین راستہ بھی ایران سے گزرتا تھا، جس کو پرشین کوریڈور کہا گیا۔ 1941 میں ہی ایران پر دو جانب سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ سوویت یونین نارتھ سے اٹیک کرتا ہے جبکہ برطانیہ ساؤتھ سے۔ ہسٹری میں یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ ایران کی اینشینٹ ہسٹری سے لے کر آج کے ماڈرن دور تک ایران کی سرزمین پر بہت سے حملہ آور آئے اور بہت سی جنگیں لڑی گئیں۔ آج کا یو ایس ایران کانفلکٹ کیوں اور کیسے شروع ہوا؟ کیوں یو ایس اے ایران پر بار بار حملے کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا ایران اور امریکہ کی رائیولری کی اصل کہانی۔ ایران یو ایس کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے آغاز کرتے ہیں 1941 سے۔ رضا شاہ پہلوی ایلائڈ فورسز کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ایران پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ ایلائڈ فورسز کے دباؤ میں آ کر رضا شاہ اپنی حکمرانی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ پر ان کے بیٹے محمد رضا شاہ 16 سپٹمبر 1941 کو شاہ آف ایران بن جاتے ہیں۔ اس وقت محمد رضا شاہ صرف 21 سال کے تھے۔ ایلائڈ فورسز کو لگا کہ جوان اور ان ایکسپیرینسڈ شاہ ان کے لیے مینیجبل ہوگا اور وہ ایران کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں گے۔ پرشین کوریڈور اب ایلائز کے کنٹرول میں تھا۔ امریکہ سے جو سپلائز آتی تھیں وہ ایران کے ذریعے سوویت یونین تک پہنچائی جاتی تھیں۔ 1945 میں ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ یورپ، ایشیا اور نارتھ افریقہ سے فوجوں کا انخلا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب سوویت یونین ایران کے نارتھ سے نکلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ پہلا سگنل تھا کہ ایران اب کولڈ وار کا حصہ بننے والا ہے۔ امریکہ پریشر ڈالتا ہے، یونائٹڈ نیشنز انوالو ہوتا ہے اور آخرکار سوویتس ایران سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی اس بڑی گیم کی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ 1951 میں ایران کے پرائم منسٹر محمد مصدق ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو، جو کہ برٹش کنٹرول میں تھی، نیشنلائز کر لیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے آئل سے فائدہ برطانیہ اٹھا رہا تھا، ایران نہیں۔ پرائم منسٹر مصدق کے لیے یہ نیشنل پرائڈ کا مسئلہ تھا، مگر برطانیہ کے لیے یہ اکنامک اور اسٹریٹجک ڈیزاسٹر تھا۔ برطانیہ امریکہ کو انوالو کرتا ہے۔ کولڈ وار کے کانٹیکسٹ میں امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ ایران سوویت انفلوئنس میں چلا جائے۔ 1953 میں سی آئی اے اور برٹش انٹیلیجنس مل کر ایک سیکرٹ آپریشن لانچ کرتے ہیں۔ اسٹریٹ پروٹیسٹس آرگنائز کروائے جاتے ہیں، میڈیا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اس حد تک کہ ایران ڈی اسٹیبلائز ہونے لگتا ہے۔ اس آپریشن کو نام دیا جاتا ہے آپریشن ایجیکس، جس کے ذریعے پرائم منسٹر مصدق کی گورنمنٹ گرا دی جاتی ہے۔ محمد رضا پہلوی کی واپسی ہوتی ہے اور ایک دفعہ پھر وہ بن جاتے ہیں شاہ آف ایران۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کو ریموو کر کے مونارکی کو فل پاور اور کنٹرول دینا ایران کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے اور بنیاد بن جاتا ہے اینٹی ویسٹ اور اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ کی۔ ایک طرف شاہ ایران کو ماڈرنائز کرتے ہیں اور اس پروسیس کو وائٹ ریولوشن کا نام دیا جاتا ہے۔ تہران میں ویسٹرن لائف سٹائل کو پروموٹ کیا جانے لگتا ہے۔ دوسری طرف شاہ کی سیکرٹ پولیس سواک لوگوں کو پریشرائز کرتی ہے، پولیٹیکل اپوزیشن کو کرش کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایران کی سوسائٹی ڈیپلی ریلیجس تھی، اس لیے ریپڈ ویسٹرنائزیشن ٹریڈیشنل اور ریلیجس گروپس کی سیگریگیشن کا باعث بنتی ہے۔ اس سیگریگیشن سے ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جس کو یوٹیلائز کرتے ہیں آیت اللہ خمینی۔ 1964 میں شاہ کے وائٹ ریولوشن ریفارمز کے خلاف بولنے پر آیت اللہ کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ جلا وطنی کے باوجود آیت اللہ اپنے خطبات اور درس و تدریس کے ذریعے تحریک جاری رکھتے ہیں۔ 1979 میں تحریک کا مومنٹم ریولوشن میں بدل جاتا ہے۔ شاہ کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ رضا پہلوی ایگزائل ہو جاتے ہیں اور آیت اللہ خمینی ایگزائل سے واپس آ کر
ایران کو اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ایک کمپلیٹ آئیڈیالوجیکل شفٹ آتا ہے اور ایران اوپنلی اینٹی ویسٹ اور اینٹی امریکہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ 4 نومبر 1979 ایرانی اسٹوڈنٹس جذباتی نعرے لگاتے ہوئے امریکن ایمبیسی کے اندر گھس کر 52 امریکن ڈپلومیٹس کو ہوسٹیج بنا لیتے ہیں۔ یہ ڈرامیٹک سچویشن ایران اور امریکہ کے ریلیشنز کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دینے کے لیے کافی تھی۔ امریکہ کی جانب سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ریسکیو مشنز اٹیمپٹ کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ 20 جنوری 1981 کو الجائرز ایکارڈز سائن ہوتے ہیں۔ 444 دن بعد ہوسٹیجز رہا کر دیے جاتے ہیں۔ اس ڈیل کے تحت ایرانین ایسٹس کو انفریز کر دیا جاتا ہے اور امریکہ اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ ایران کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ الجائرز میں ایک اور ایگریمنٹ ہوا تھا 1975 میں۔ یہ ایگریمنٹ تھا ایران اور عراق کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹس کی سیٹلمنٹ کا۔ 1980 میں عراق کے صدام حسین الجائرز ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں اور ایران پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہتی ہے، کیمیکل ویپنز یوز ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور دوسری ویسٹرن پاورز انڈائریکٹلی عراق کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس وار کے نتیجے میں ایران کے اندر ایک سینس آف ریزسٹنس، ریزیلینس اور نیشنل یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد ایران اپنی اکانومی کو ری بلڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ری بلڈنگ پروسیس شدید مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے جب امریکہ کی جانب سے ایران پر اکنامک سینکشنز کو سخت کر دیا جاتا ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ایران پیسفل نیوکلیئر انرجی کے نیریٹو کو بلڈ کرتا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر نیوکلیئر ویپنز بنانے کی ایلیگیشنز لگاتے ہیں۔ ڈسٹرسٹ اور میوچول ہاسٹیلٹی کی فضا برقرار رہتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ ایران مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے لبنان میں حزب اللہ، عراق میں شیعہ ملیٹنٹ گروپس، سیریا میں بشار الاسد اور پیلسٹائن میں حماس کو ملٹری اور فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اسے اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں اور ایران کی اس اسٹریٹجی کو پراکسی وارفیئر ٹیکٹکس کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے تحت ایک نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے۔ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو لمٹ کرنے پر ایگری کرتا ہے، بدلے میں سینکشنز کو کم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ڈیل صرف 3 سال تک چل پاتی ہے اور 2018 میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بیڈ ڈیل کہہ کر ختم کر دیتے ہیں۔ ٹینشنز پھر سے بڑھ جاتی ہیں۔ 2020 میں امریکہ ایک انتہائی قدم اٹھاتا ہے اور ایرانین جنرل قاسم سلیمانی کو عراق میں ڈرون سٹرائک کے ذریعے مار دیا جاتا ہے۔ ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے اور امریکن بیسز کو میزائلز کے ذریعے نشانہ بناتا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی ہاسٹیلٹیز انٹینسیفائی ہو جاتی ہیں۔ سائبر اٹیکس، اسیسینیشنز اور سیکرٹ آپریشنز معمول بن جاتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کو کبھی ڈائریکٹلی تو کبھی ریجن میں اپنی پراکسیز کے ذریعے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ مارچ 2026 میں یہ کانفلکٹ ایک لارج سکیل وار میں بدل جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل بدترین اٹیکس کے باوجود ایرانی قوم کی اسپرٹ کو ڈسٹرائے نہیں کر پاتے۔ ایران کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سائرس دا گریٹ سے لے کر صفوید ڈائنیسٹی تک اور منگول انویژنز سے لے کر امریکن حملوں تک، یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس کی ہسٹری صرف تاریخی کتابوں میں نہیں بلکہ اس قوم کی آئیڈینٹی میں جھلکتی ہے۔ آج کے ایران کی پالیسیز، اس کی ریزسٹنس، اس کی ڈیفائنس، اس کی تاریخ کی ایکسٹینشنز ہیں۔ اس لیے ایران کو سمجھنے کے لیے صرف ہیڈ لائنز دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہسٹری اور آئیڈینٹی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جانے سے پہلے لائک، سبسکرائب اور شیئر کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار مور اپ کمنگ ویڈیوز۔